ہوتا ہے وہ زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بہت مزہ آ گیا کھانے میں۔ اور ادھر سے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہر کھانے کے ساتھ ہر دعوت میں سرکہ موجود ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کھاتے رہتے ہیں جن کا الٹا نقصان انسان کی صحت پر ہوتا ہے۔ اور آج کل سرکے کا جو زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ یورپ کے اندر ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، اللہ کے دین کو نہ ماننے والے ہیں، لیکن وہ سرکے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے کھانوں میں سرکہ ضرور موجود ہوتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ سرکہ استعمال کیوں کرتے ہو، حالانکہ سرکہ استعمال کرنا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، اور ہم کو استعمال کرنا چاہے، ہم نے تو اس کو ترک کر دیا ہے اور غیروں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور غیروں نے اس کو لینا شروع کر دیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ سرکہ استعمال کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سرکہ استعمال کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیا ہے، اپنے بدن کے لیے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیا ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں، ہم صحت مند رہتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ جو سائنس والے اور یہ جو آج کل کا میڈیکل کہتا ہے، یہ بات تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہم کو بتائی تھی کہ جب بھی تم کو کھانا ہو تو کھانے کے اندر سرکے کا استعمال کرو۔ اس سنت کو بھی ہم نے ترک کر دیا ہے، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں لیکن اس سنت کا خیال ہم نہیں رکھتے ہیں، اور اگر رکھیں گے بھی تھوڑا سا سرسری طور پر کبھی بیچ میں اس پر استعمال کرتے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ حالانکہ سرکہ استعمال کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سرکہ نہیں ہوگا اس گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہوگا، اور جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا اس گھر میں سب کچھ موجود ہے، اس میں سالن موجود ہے۔ آج کل بیماریاں پھیلی ہوئی ہے اور ہر آدمی جو ہے کولیسٹرول کا مریض ہو چکا ہے، اور آج کل کا میڈیکل ان کو کہتا ہے آپ کو پراٹھا بھی نہیں کھانا ہے، آپ کو انڈے بھی نہیں کھانے ہیں، آپ کو تلی ہوئی چیزیں بھی نہیں کھانی ہیں، آپ کو صرف ہاک کھانا ہے، سبزی کھانی ہے، وہ ہاک جو ہے اس کو گرم کرنا ہے، نمک ڈالے تھوڑا سا کھا لینا ہے بس۔ یہ جو کولیسٹرول والی مریض ہے بہت سارے بڑھ رہے ہیں، اور ایک کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کیا واقعہ لکھا ہوا ہے؟ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اور لوگ جو ہیں اپنی ٹیسٹ رپورٹیں ان کی لیبارٹری میں لے جایا کرتے تھے، ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنی رپورٹیں ان سے ٹیسٹ کروایا کرتے تھے، اور وہ واقعہ لکھنے والوں نے کتابوں میں مستند کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جن کے اندر کوئی شک و شبہات نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے 100 مریضوں پر تجربہ کیا ہے۔ کیا تجربہ کیا ہے؟ 100 مریضوں پر تجربہ کیا ہے۔ کیا مریضوں پر تجربہ کیا ہے؟ کہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس کولیسٹرول والے مریض آ گئے جن کا کولیسٹرول ہائی ہو چکا تھا، 200-300 ہو چکا تھا، ایسے مریض میرے پاس آئے، اور ہم نے ان کا کولیسٹرول لیول چیک کیا تو ہم نے ان سب کی دوائیں چھڑوا دی۔ ہم نے ان سب کی دوائیں چھڑوا دی، کہا دوائیں چھوڑ دو، اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے ہر وقت ہائی رہتا ہے، آپ دوائیں چھوڑ دو، آپ زیتون کا تیل استعمال کرنا شروع کرو، آپ زیتون کا تیل استعمال کرنا شروع کرو۔ یہ لکھتے ہیں، واقعہ لکھتے ہیں کہ زیتون کا تیل آپ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا بھی بنا سکتے ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور زیتون کا تیل کولیسٹرول والے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو پراٹھا بند کرنا ہے، لیکن اگر وہ مریض جو ہے زیتون کے تیل کے ساتھ پراٹھا بنائیں گے کھائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ دودھ کے ساتھ ملا کر زیتون کے تیل کو کھا سکتے ہیں، اور آپ سلاد کے ساتھ ملا کر جو ہے زیتون کے تیل کو ملا کر کھا سکتے ہیں۔ آپ 40 دن ایسا کریں گے، پھر 40 دن کے بعد آ جاؤ ہمارے پاس، ہم آپ کا کولیسٹرول لیول چیک کریں گے۔ واقعہ لکھنے والے لکھتے ہیں جب 40 دن کے بعد وہی مریض ہمارے پاس آئے
جن کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو چکا تھا، 200 ہو چکا تھا، ان کا کولیسٹرول لیول زیتون کے تیل کے استعمال کرنے کی وجہ سے کم ہو چکا ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلا؟ اسے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کے تیل کے اندر ایک خاص راز رکھا ہے، ایک خاص پوزیشن رکھی ہے، ایک خاص خصوصیت رکھی ہے زیتون کے تیل کے اندر۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زیتون کے تیل کی قسم کھائی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کے تیل کی۔ یہ جو اللہ قسمیں کھاتے ہیں نا، کبھی کسی میوے کی قسم کھا رہے، یہ خامخواہ نہیں کھا رہے، اس میں فارمولے ہوتے ہیں، اس میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کے تیل کی قسم کھا لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خاص راز پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ خاص راز کیا؟ وہ سننے کے لائق ہے۔ وہ خاص راز کیا ہے؟ وہ خاص راز یہ ہے کہ سائنس زیتون کے تیل کے جو سائنسی فارمولے ہیں، زیتون کے تیل کے جو سائنسی فائدے ہیں، جو میڈیکلی فائدے ہیں، زیتون کے تیل کے جو سائنسی فارمولے ہیں، ان سائنسی فارمولوں میں ایک جگہ ایک کرسی خالی ہوتی ہے زیتون کے تیل کی۔ یہ سائنس والے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، جو سائنس پڑھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جلد سمجھ سکتے ہیں کہ زیتون کے تیل کے سائنسی فارمولے میں ایک کرسی خالی ہوتی ہے، اور وہ کرسی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ بیڈ کولیسٹرول کی ہوتی ہے۔ وہ کرسی بیڈ کولیسٹرول کی طرح ہوتی ہے، اور یہ جو کولیسٹرول بیڈ جو ہے یہ انسان کے بدن کے اندر داخل ہو کر اس زیتون کے فارمولے کی جو ایک کرسی خالی ہوتی ہے اس کی جگہ فٹ ہو جاتا ہے انسان کے بدن کے اندر۔ اور جب انسان زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے، زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے، یہ انسان کے کولیسٹرول لیول کو کم ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کے دل کی جو بند شریانیاں ہیں، انسان کے دل کی جو رگیں ہیں جو جام ہو چکی ہیں، یہ زیتون کا تیل ان کو کھول دیتا ہے، اور انسان دل کی بیماری سے محفوظ ہو سکتا ہے۔